السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ آج آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بہت ہی خوبصورت اور سبق آموز واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ایک صحابیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں عورتوں کی جانب سے نمائندہ بن کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اور آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی کہ ہم عورتیں مردوں کے مقابلے نیکیوں میں بہت پیچھے رہ گئیں، یعنی مرد لوگ ہم سے نیکیوں میں بہت آگے نکل گئے اور ہم عورتیں نیکیوں میں بہت پیچھے رہ گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ تو کہنے لگی کہ یہ مرد لوگ مسجد میں جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ان کو نماز پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب الگ سے ملتا ہے، اور آپ کے ساتھ اسی طرح سے جہاد میں بھی تشریف لے جاتے ہیں، وہاں شہید ہو جاتے ہیں، شہداء میں اپنا درجہ پاتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ جنازے میں بھی شامل ہوتے ہیں، جنازے کی نماز میں شرکت کرتے ہیں، جنازے کے ساتھ چل کر کے قبرستان تک جاتے ہیں، پھر وہاں اس کی تدفین میں بھی شریک رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ لوگ نیکیاں بہت زیادہ کما لیتے ہیں اور ہم گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، چنانچہ ہم نیکیوں میں بہت کم رہ گئی، بہت پیچھے رہ گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھنے والی نے بہت ہی اچھا اور بہت ہی خوبصورت سوال پوچھا ہے۔ اب آپ ذرا غور سے سنیں کہ اللہ کے رسول نے اس عورت کو کیا جواب دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت گھر کی چہار دیواری میں رہ کر کے نماز ادا کرتی ہے، اس عورت کو اس مرد کے برابر ثواب دیا جاتا ہے جو اپنا گھر بار چھوڑ کر کے، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے مسجد جاتا ہے اور مسجد میں جا کر کے جماعت میں شامل ہو کر کے نماز ادا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو عورت اپنے بچوں کی وجہ سے رات بھر جاگتی ہے، یعنی بچوں کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، قضاء حاجت کی ضرورت ہے، یا بچہ کسی مرض کی وجہ سے رو رہا ہے، بل بلا رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کی ماں کو بھی جاگنا پڑ رہا ہے، تو فرمایا جو عورت اپنے بچے کی وجہ سے رات بھر جاگتی ہے، اس کو اس مرد مجاہد کے برابر ثواب دیا جاتا ہے جو ساری رات جاگ کر کے سرحدوں پر پہرا دیتا ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے نیکیاں کمانے کو کتنا آسان بنا دیا۔ وہ اگر گھر کی چار دیواری میں رہ کر کے نماز پڑھ رہی ہے تو اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ وہ اگر اپنے بچوں کی پرورش کی وجہ سے، اپنے بچوں کی تربیت کی وجہ سے، اپنے بچوں کے مستقبل، ان کے فیوچر کی وجہ سے اگر وہ رات بھر جاگ رہی ہے تو اس مرد مجاہد کے برابر ثواب دیا جا رہا ہے جو گرمی ہو، سردی ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، وہ ہر حال میں وہاں کھڑا ہوا ہے، سرحدوں پر کھڑا ہو کر پہرا دے رہا ہے، تو اس عورت کو اس مرد مجاہد کے برابر ثواب دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے کتنی آسانی فرما دی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو عورت اپنے گھر میں، خواہ وہ اس کے ماں باپ کا گھر ہو یا اس کے سسرال کا، اس کے خاوند کا گھر ہو، اگر کوئی چیز ادھر ادھر پڑی ہوئی تھی اس کو اٹھا کر کے ترتیب سے رکھ دے تو اس عورت کو اس کے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اس عمل سے اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اس کے ایک گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اور مزید یہ کہ اس کے لیے جنت میں درجات بھی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں، جو ہماری مائیں بہنیں اس مسئلے سے واقف ہوں گی، جو اس مسئلے کا علم رکھتی ہوں گی، وہ دن بھر میں کتنی نیکیاں کما سکتی ہیں۔ گھر میں کچن ہوتی ہے، کچن کے برتن ادھر ادھر پھیلے پڑے ہوئے ہیں، انہیں اٹھا کر کے ترتیب سے رکھ دیا، برتن کپڑے ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں انہیں اٹھا کر کے المیرہ میں رکھ دیا، یا بستر ادھر ادھر پھیلے پڑے ہیں ان کو اٹھا کر کے اسٹور روم میں رکھ دیا۔ تو اس طرح کی نہ جانے گھر میں کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اٹھا کر کے، جو ادھر ادھر پڑی رہتی ہیں انہیں اٹھا کر کے ترتیب سے اگر وہ رکھ دے تو گھر کی صفائی بھی ہو جاتی ہے،
ظاہر سی بات ہے کوئی ادھر چیز پڑی ہوئی ہے اس کو اٹھا کر کے آپ نے رکھ دیا تو گھر میں صاف ستھرا بھی ہو جائے گا، گھر کا ماحول بھی صاف ستھرا ہو جائے گا، گھر کی صفائی بھی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اپنے سسرال میں ہیں، اپنے خاوند کے گھر میں ہیں تو آپ کے ساس سسر آپ سے خوش ہو جائیں گے، ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی، آپ کے شوہر کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی، تو گھر کی صفائی بھی ہو گئی، محبت بھی ایک دوسرے کے دلوں میں پیدا ہو گئی، اور مزید یہ کہ اللہ کی طرف سے آپ کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے، آپ کو نیکیاں دی جا رہی ہیں اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا جا رہا ہے، اور جنت میں آپ کے لیے درجات کو بلند کر دیا جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ اپنی بندیوں پر کتنا زیادہ مہربان ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو مد نظر رکھیں، اپنے گھر میں صاف صفائی کا ماحول بھی رکھیں، ایک دوسرے کی ہمیشہ دعائیں لیتے رہیں، نہ جانے کس کی دعا سے ہماری کشتی پار لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نیکیاں کمانے کا اور ثواب کے حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔